رمضان میں کس ٹائم قرآن پڑھنا چاہیے اور کس ٹائم قرآن پڑھنے سے بچنا چاہیے؟ کیونکہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ قرآن کریم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو وہ کوئی ٹائم ٹیبل تو دیکھتے نہیں ہیں، بس ان کو پڑھنے سے مطلب ہوتا ہے، وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں پڑھ لیں۔ تو کس ٹائم میں پڑھنا چاہیے کس ٹائم نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کنفیوز رہتے ہیں اس مسئلے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 3 ایسے وقت ہیں جس میں قرآن پڑھنا منع ہے، اور اگر انسان پڑھ لے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر دوں، قرآن پڑھنا ایک بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوہے کا زنگ تو ریگمال سے صاف کرتے ہیں، دلوں کا زنگ کس طرح سے صاف کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں ہر عمل کو 70 عملوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، 70 گنا زیادہ اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ عام دنوں میں لوگ کہتے ہیں کہ 3 ٹائم، جب سورج نکل رہا ہو اس ٹائم نماز نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، جب سورج بالکل سر پہ ہو 12 بجے دن میں اس ٹائم قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت قرآن نہیں پڑھنا چاہیے یا نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، قرآن کریم جو دن کا 12 بج رہا ہوتا ہے اس ٹائم چند لمحات کے لیے قرآن کریم کو پڑھنے سے بچ جائیں، کیونکہ وہ دوسروں کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام کی تمام احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہودی اور نصرانی کی مخالفت کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کی عبادت کے ٹائم سے اپنے ٹائم کو مت ملاؤ۔ لوگ جو صاحب کتاب تھے وہ ایک روزہ عاشورے کا رکھتے تھے، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کا، کیا ہم بھی رکھ لیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رکھ لو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو ان کی مخالفت کا حکم دیا یہودی نصرانی کا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں تو پھر تم 9 اور 10 کا رکھو، یعنی مخالفت ضروری ہے۔ تو جو دن میں 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں چند لمحات کے لیے آپ رک جائیں۔ اس کے علاوہ آپ مغرب سے چند لمحات پہلے رمضان میں تو دعائیں مانگنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے، اور اشراق کے بعد سے آپ جتنا چاہیں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد آپ جتنا چاہیں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کے 12 بجے بھی کوئی جلال کا ٹائم ہوتا ہے، تو جلال کا تو ٹائم دن میں بھی نہیں ہوتا ہے، یہ تو لوگوں کا نکالا ہوا ہے۔ بس یہ ہے کہ جب سورج بالکل سر پہ ہو زوال کے وقت اس ٹائم قرآن پڑھنے سے چند لمحات بچ جائیں۔ بہرحال رات میں سورج ہی نہیں ہوتا ہے تو جلال یا زوال ہوگا کیا؟ تو اس لیے رات کے کسی بھی حصے میں آپ لوگ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ذہن سے فطور نکال دیں کہ کسی ٹائم قرآن اگر آپ پڑھ لیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بس دن کے 12 بجے چند لمحات کے لیے قرآن کریم پڑھنے سے بچ جائیں، باقی آپ جس ٹائم چاہیں قرآن کریم پڑھیں۔ مغرب